آئیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے اہم موضوع پر چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ عنوان صحابہ کرام کی عظمت پر معنون ہے۔ جیسا کہ ملت دین نوجوانان اسلام کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام ہی دراصل دین کی اساس اور بنیاد ہیں، اور پورے کے پورے دین کے گواہ ہی صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی مومن ہونے کی حالت میں اور اسلام پر ہی وفات پائی، یعنی کہ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اس وقت وہ مومن تھے، کلمہ گو تھے، اور زندگی کی آخری سانس تک مسلمان رہے، مومن رہے، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام دین کی اساس اور بنیاد ہیں۔ اسلام کے کسی بھی شعبے میں صحابہ کرام کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام سے اگر اسلام نے وقت مانگا تو انہوں نے اپنے وقت کی قربانی دی۔ اسلام نے ان سے ان کی ذات مانگی تو انہوں نے اپنی ذات کی قربانی دی۔ اسلام نے ان سے ان کی آل و اولاد مانگی تو انہوں نے اپنی آل و اولاد کی قربانی دی۔ اسلام نے ان سے وطن مانگا تو انہوں نے اپنے وطن کی قربانی دی۔ اسلام نے ان کو دین سیکھنے کا حکم دیا تو وہ دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ اسلام نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو مجاہد بن گئے۔ اسلام نے اگر انہیں روزے کا حکم دیا تو وہ روزے دار بن گئے۔ اسلام نے اگر ان کو جہاد کرنے کا حکم دیا تو وہ مجاہد بن گئے۔ اسلام نے اگر ان کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا تو وہ نمازی بن گئے۔ الغرض تمام کے تمام دین کے شعبہ جات میں صحابہ کرام اولین اور اول دستہ رہے۔ تو اسی عنوان کی خاطر میں نے محسوس کیا اور اللہ رب العزت نے ہمت دی کہ آپ حضرات کے سامنے تفسیر آیات صحابہ جو 1230 آیات پر صحابہ کرام کی شان میں وارد ہوئی ہیں کہ سلسلہ وار آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھیں اور صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام دین کی اساس اور بنیاد ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر جو صحابہ کرام پر تنقید بازی اور نشتر بازی کے تیر شروع ہو چکے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل جو دشمن صحابہ ہے وہ صحابہ پر تنقید نہیں کرتا، بلکہ وہ دین اسلام پر تنقید کرتا ہے، کیونکہ اس پورے کے پورے دین کے گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کعبہ کے اندر گئے تو گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کعبہ کے اندر نماز پڑھائی تو گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ تلاوت کیا تو گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا تو گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں گئے، گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد میں گئے تو گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حنین میں گئے تو گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر خطبہ حجۃ الوداع دیا تو گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا تو گواہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا،
حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، تو اس پورے کے پورے احکامات کے گواہ صحابہ ہیں۔ الغرض دین کے کسی بھی احکامات کے گواہ صحابہ ہیں، کیونکہ جب کسی پر کوئی مقدمہ کیا جاتا ہے تو اس کے گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی مقدمے کے گواہ ہی نہ ہوں، گواہی مخدوش ہوں، گواہ نکارہ ہوں، گواہ جو ہے وہ سچے نہ ہوں، تو وہ دین اور وہ مقدمہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو دشمنان دین، دشمنان صحابہ بھی دراصل یہی کرنا چاہتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام پر تنقید کر کے لوگوں کو گمراہ کرے اور اس صحابہ جو دین کے گواہ ہیں ان کو ختم کرے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے صحابہ اکرام کی شان کو اجاگر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔